السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اقرا اکیڈمی۔ سبجیکٹ کلاس 10، سبجیکٹ ڈی ایس، لیسن نمبر 3، آفات کا حسن انتظام۔ آفات کا حسن انتظام کی وضاحت عمران بنگلوری کی جانب سے، حصہ دوم۔ فار مور ویڈیوز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اقرا اکیڈمی۔ ہم نے پہلا حصہ دیکھا تھا اس کا، ابھی ہم کیا کریں گے، دوسرا حصہ دیکھیں گے اس کا۔ پہلے حصے میں دیکھا تھا ہم نے طوفان سونامی کیسے آتے ہیں، ابھی طوفانی گردباداب کسے کہتے ہیں دیکھو یہاں پر، جیسے یہاں پر تصویر میں دکھایا گیا، دیکھو طوفانی گردباداب نہیں کیا، تو یہاں پر دیکھیں طوفانی گردباداب کا شمار موسم کے خطرات میں ہوتا ہے۔ طوفانی گردباداب زمین پر نیز سمندر کی سطح پر ہوتا ہے، سمندر کی سطح پر تیار ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ سمندر کی سطح پر مسلسل طوفانی گردباداب آتے ہیں جو بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ ان گردابوں کی وجہ سے گھر ڈھہ جاتے ہیں، بنیادی سہولت تباہ ہو جاتی ہے، درخت گر جاتے ہیں، بجلی کے کھمبے گر جاتے ہیں، تار ٹوٹ کر رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ طوفانی گردباداب اپنے ساتھ بارش لاتے ہیں۔ مطلب جب طوفانی گردباداب آتا ہے تو یہ بارش کے موسم میں خطرات میں شمار ہوتا ہے۔ طوفانی گردباداب زمین پر نیز سمندر کی سطح پر زیادہ آتے ہیں۔ کئی دفعہ سمندر میں کیا ہوتا ہے، مسلسل گردباد آتے ہیں جو یہ بہت ہی خطرناک آتے ہیں۔ ان گردبادوں میں گھر ڈھہ جاتے ہیں، بنیادی سہولتیں تہس نہیں ہو جاتی ہے، درخت گر جاتی ہیں، بجلی گر جاتی ہے، بجلی کی تاریں ٹوٹ جاتی ہیں جس کی وجہ سے روشنی ختم ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کا راستہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ طوفانی گردباد بارش اور ساتھ میں کیا ہے، بارش بھی لے کر آتے ہیں۔ بھارت کے مشرقی کنارے پر اس کا اکثر طوفانی گردباد آتے ہیں۔ مشرق کے کنارے پر ہمیشہ کیا آتے ہیں، طوفانی گردباد سے لیس ہوا 200 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز رفتار سے چلتی ہے۔ طوفانی گردباد کا مرکز زیادہ دباؤ یا کم دباؤ ہو سکتا ہے، اس کے اطراف ہوا گھومتی رہتی ہے۔ طوفانی گردباد گھڑی میں کی سمت اور اس کے مخالف سمت میں گھوم سکتی ہے، انہیں طوفانی گردباد یا مخالف طوفانی گردباد کہتے ہیں۔ شعبہ موسمیات کا سیٹلائٹ ہمیں طوفانی گردبادوں کے بننے، ان کی رفتار، شدت اور سمت کے متعلق مفصل معلومات دے سکتے ہیں۔ مطلب ابھی کیا ترقی زیادہ ہو گئی ہے، تو یہ کب آئیں گے، کیسے آئیں گے، ان کے بارے میں ہم کو کیا ہے، ان کی رفتار ہے، وہ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں، ہم کو سب پہلے سے بھی پتہ چلتا، ترقی زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ لیکن بھارت کے مشرقی علاقے میں کیا ہے، زیادہ تر اکثر طوفانی گردباد پیدا ہوتی ہے۔ ان کی رفتار کیا ہے، 200 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوتی ہیں اور وہ کیا ہے، ایک ہی سمت بہتے ہیں۔ کبھی کبھی زیادہ دباؤ ہوتا ہے، ہوا زیادہ ہوتی ہے، پھر کم دباؤ ہوتی ہے اور اطراف میں گھومتے رہتے ہیں۔ طوفانی گردباد گھڑی کی طرح گھومتے ہیں، کبھی کبھی اس کے مخالف سمت بھی وہ گھومتے ہیں۔ قحط، بارش اور بادلوں کا پھٹنا۔ مسلسل تیز بارش اور بادلوں کا پھٹنا اچانک نما ہوتا ہے، اس کی جغرافیائی وسعت اور مقامی نوعیت کی ہوتی ہے۔ قحط دھیمی رفتار سے پھیلتے ہیں، وسیع پیمانے پر زمین پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آج کل بارش اور بادل کے پھٹنے سے متعلق محکمہ موسمیات رڈار کے ذریعے سے پیشگی اطلاعات فراہم کرتا ہے۔ قحط کے حالات بارش اور زمین کی آبی سطح پر منحصر ہوتی ہے۔ بارش اور زمین کی آبی سطح کو ناپ کر اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مطلب دیکھو، قحط یہ الگ چیز ہے، بارش کا اور بادلوں کا پھٹنا، یہ دو چیز الگ الگ ہے۔ بارش کا پھٹنا، بادلوں کا پھٹنا، بارش کیا یہ قدرتی آفت میں ہوتا ہے اور قحط بھی کیا ہے، قدرتی آفت میں آتی ہے۔ مسلسل تیز بارش کی وجہ سے کیا ہوتی ہے، یہ بادل کا پھٹنا ہوتا ہے۔ جغرافی وسعت کے مقامی
نوعیت کی ہوتی ہے۔ اور قحط سالی کیسے ہوتا ہے؟ یہ دھیمی رفتار سے، لیکن اس کا اثر زیادہ دیر تک زمین پر رہتا ہے۔ آج کل بارش نے آپ نے زیادہ سنتے ہوگے نا کہ بادل کا پھٹنا، یعنی ایک ہی علاقے میں زور کی بارش کا ہونا، یعنی بہت زیادہ بارش کا ہونا کیا ہوتا ہے؟ بادل کا پھٹنا کہلاتا ہے۔ لیکن مطالعے کے محکمے موسمیات کے رڈار کے ذریعے سے پیش گوئی ہو سکتا ہے کہ بارش کا کب اور کتنی ہوگی، اور قحط سالی کے اثرات۔ قحط سالی ایسے مطلب بارش وہاں پر نہیں ہو رہی ہے اور زمین کی آبی سطح پر منحصر ہوتا ہے قحط سالی کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں گے ہم انسان کی پیدا کردہ آفتیں، سڑک حادثات، یعنی انسان یہ کیا تو قدرتی آفت ہے، ابھی انسان کی پیدا کردہ آفتیں دیکھنا ہے ہم کو۔ سڑکوں پر حادثات مسلسل ہوتے رہتے ہیں۔ تیز بارش، غیر ذمہ دار تیز رفتاری اور غیر ذمہ داری سے گاڑی چلانا، ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی کرنا، چوک میں سگنل پر نہ رکنا، نشے کی حالت میں گاڑی چلانا، بھیڑ میں تیز رفتار سے گاڑی چلانا، گاڑیوں کا صحیح نشت نہ کرنا، گاڑی چلاتے وقت موبائل فون پر بات کرنا جیسی وجوہات کی بنا پر سڑک پر حادثے رونما ہوتے ہیں۔ خراب سڑکیں، نامناسب آب و ہوا کی وجہ سے بھی کیا حادثے ہوتے ہیں۔ پیدل چلنے والے اگر احتیاط نہ برتے تو بھی حادثے کا امکان رہتا ہے۔ سڑکوں کے بیچ راہداری کی جگہ چھوٹے بیوپاریوں کی بھیڑ، غلط جگہ گاڑی پارک کرنا، ناجائز قبضوں کی زیادتی کی وجہ سے رکاوٹیں پیدا ہوتی ہے۔ منظم ٹریفک میں رکاوٹیں آنے پر حادثات رونما ہوتے ہیں۔ ان حادثات کو ٹالنے کے لیے موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ کا استعمال کریں اور 4 پہیہ گاڑی ڈرائیور کی اپنی چاہیے کہ سیٹ بیلٹ باندھیں۔ مطلب دیکھو سڑک حادثوں میں کیا ہوتا ہے، سڑک حادثے کے مسلسل ہوتے رہتے ہیں۔ تیز رفتار سے گاڑی چلانا، غیر ذمہ داری سے گاڑی چلانا، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنا، سگنل پر رکنا نہیں ہے، نشے کی حالت میں گاڑی چلانا، بھیڑ کے جہاں پر بھیڑ ہے وہاں پر بھی کیا ہے تیز رفتار سے گاڑی چلائیں گے تو سامنے جو آئیں گے تو کیا اس کو اڑا دیں گے، یا اس کو ایکسیڈنٹ ہونے لگتا ہے۔ یا گاڑی چلاتے وقت موبائل پر بات کرنا، ان جیسی وجوہات کی وجہ سے کیا سڑک حادثے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا ہے قدرت مطلب خراب موسم کی وجہ یا تیز بارش کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی اس پہ بھی حادثے ہوتے ہیں۔ پیدل چلنے والوں کو احتیاط نہ برتنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، حادثے ہوتے ہیں۔ سڑکوں کے بیچ راہداری کی جگہ پر چھوٹے بیوپاری کیا اپنی دکان لگا جس کے راستہ چھوٹا ہوتا ہے اور وہ کیا ہے وہاں پر بھی حادثے ہوتے ہیں۔ ناجائز قبضہ روڈ کی رکاوٹیں پیدا کرتا ہے۔ منظم ٹریفک کی رکاوٹوں آنے پر حادثات رونما ہوتے ہیں۔ ان حادثات کو ٹالنے کے لیے موٹر سائیکل والے کیا کرنا چاہیے، ہیلمٹ کا استعمال کرنا چاہیے، 2 چاک والی گاڑی والے، اور 4 سیٹر یعنی 4 پہیہ گاڑی والے کیا کرنا چاہیے، ڈرائیور ہمیشہ سیٹ بیلٹ کا استعمال کرنا چاہیے۔ آتش زدگی یعنی آگ، دیکھیں یہاں پر کیا ہے، بھارت میں آگ سے جل کر مرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ بھارت میں تقریباً 8% لوگ آگ کی وجہ سے مرتے ہیں۔ تہواروں میں اڑائے جانے والے پٹاخے، آتش بازی کی وجہ سے لگنے والے آگ کے خطرات صورتحال اختیار کر لیتی ہے۔ گھروں میں استعمال ہونے والا رسوئی گیس، رسوئی سے بھی آگ لگنے کا خطرہ رہتا ہے۔ کارخانوں میں مشینیں بگڑنے یا صنعتی نظام میں بگڑ آ جانے سے بھی آگ لگ سکتی ہے۔ مطلب صنعتی آتش زنی، اس میں کیا کیا ہوتا ہے، دیکھو صنعتوں میں کیا ہوتا ہے، صنعتی حادثات ہے، بھارت میں کیا ہے آگ سے مرنے والے لوگوں کی تعداد تقریباً 8% ہے۔ تہواروں میں اڑائے جانے والے پٹاخے اور ان کی جو خطرناک میں آگ لگنے کا خطرہ رہتا ہے۔ پٹاخوں سے بھی کیا ہے آگ لگتی ہے۔ اس کی نہیں کیا تہواروں میں اڑائے جانے والے پٹاخے آتش بازی کی وجہ بھی بن سکتے ہیں اور بعد میں کیا ہے اس کے
آگ لگنے کا زیادہ خطرہ رہتا ہے. تو رسوئی گیس میں سے بھی کیا ہوتا ہے، اس کا بھی کیا ہے، آگ لگنی ہوتی ہے. بڑھتی ہوئی اب تو دیکھو صنعتی حادثات دیکھیں، بڑھتی ہوئی صنعت کاری خود کا پیداواری طریقوں کی وجہ سے صنعتی آفات میں اضافہ ہوتا ہے. 1984 میں بھوپال میں ہونے والے گیس آگ دنیا کا سب سے بڑا صنعتی حادثہ قرار دیا گیا. صنعتی حادثات آگ لگنے، کیمیائی مادوں اور گیسوں کی رساؤں کی وجہ سے ہوتے ہیں. اکثر حادثات انسانی غیر ذمہ داریوں، غلطیوں، نامکمل و نامناسب تیاریاں اور بے احتیاطیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. زلزلے اور سونامی جیسے قدرتی آفات کی وجہ سے بھی یہ حادثات واقع ہوتے ہیں. حیاتیات یعنی کہ دیکھو، بڑھتی ہوئی صنعت کاری خود کا پیداواری طریقوں کی وجہ سے صنعتی آفات میں اضافہ ہوتا ہے. 1984 میں بھوپال میں ہونے والا جو گیس حادثہ تھا وہ کیا دنیا کا اب تک کا سب سے بڑا صنعتی آفات کا حادثہ قرار دیا گیا ہے. صنعتی حادثات آگ لگنے، کیمیائی مادوں اور گیسوں کا رساؤ کی وجہ سے کیا یہ حادثات ہوتے ہیں. اکثر حادثات میں انسان کی غیر ذمہ داری طریقوں سے کام کرنے کا طریقہ، نامکمل احتیاطی تدابیر کی وجہ سے ایسے واقعات ہوتے ہیں. اور زلزلے اور سونامی بھی قدرتی آفت کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں. اس کے بعد حیاتیات آفات اس کے بعد امداد منصوبہ بندی. قدرتی حادثات اور انسانی عوامل کی وجہ سے یہ آفات آتی ہیں. دریا میں پانی کی آلودگی، کچروں کے ڈھیر میں اضافہ، کھلے نالے، گندے پانی کے نالے میں بڑھتی ہوئی تعداد، صفائی کی طرف توجہ نہ دینا وغیرہ عادت کی وجہ سے وبائی امراض پھیلتے ہیں. پانی ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہو تو اس میں مچھر پیدا ہوتا ہے، پھر اس میں ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے. خراب اناج پانی کی وجہ سے حیاتیات میں آفات رونما ہوتی ہے. کالرا، ٹائیفائڈ، ملیریا، ڈینگو، چکن گنیا جیسی بیماری پھیلتی ہے. غذا کی خرابی، لمبے عرصے تک ایک جگہ جمع اور آلودہ پانی کی وجہ سے مچھروں میں افزائش ہو کر بیماری تیزی سے پھیلتی ہے. حیاتیات آفات میں آئیں گا یہ قدرتی حادثات اور انسانی عوامل پر اس پہ آفات آتی ہے. دریا کے پانی کی آلودگی، کچروں ڈھیر میں کھیلنے میں کھلے میں رہنا، گندے پانی کے نالوں کی صفائی نہ دینا، صفائی کی طرف توجہ نہ دینے کے وبائی امراض پھیلتے ہیں. پانی کا ایک جگہ ٹھہرا ہوا رہنا، اس میں مچھر پیدا ہوتے ہیں اور پھر ان کی تعداد تیزی سے پھیلتی ہے. اناج کی خرابی حیاتیات آفات میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کے رونما ہوتے ہیں. کالرا، ٹائیفائڈ، ملیریا، ڈینگو، چکن گنیا بیماری پھیلتی ہے. غذا کی خرابی، لمبے عرصے تک ایک جگہ رہنے سے بھی وہ کیا خراب ہوتی ہے، پانی آلودہ ہوتی ہے، مچھروں کی میں افزائش میں ہو کر بیمار ہوتے ہیں اور تیزی سے بیماری پھیلتی ہے. آفات کے انتظام میں آفات زدہ اور اس سے بچاؤ کی تیاری دو اہم اجزاء ہے. اس حصے میں ہم آفات کا مقابلہ کرنے کے لیے کی جانے والی منصوبہ بندی اور انسداد کے متعلق معلومات حاصل کریں گے. انسداد کیسے کریں؟ نجی ٹیکنالوجی کی وجہ سے انسان پیدا کردہ آفات کی پیشگوئی منصوبہ بندی کرنا بہت آسان ہو گیا ہے. پیشگی منصوبہ بندی کارآمد تدابیر کی وجہ سے آفات پر قابو پانا ممکن ہو گیا ہے. آفات سے نمٹنے ان پر قابو پانے کے لیے حکومت کے ساتھ عوام کی ذمہ داری بھی اہم ہے. تیز بارش، زلزلے، زمین کا کھسکنا، بجلیوں کا گرنا، قدرتی آفات پر روک تھام لگانا ناممکن ہے، لیکن جانی مالی نقصان، بنیادی سہولتوں کی بربادی سے بچنے کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے. اس آفات کی شدت کی کمی کی جا سکتی ہے. ان اعمال اور تقلیل و شدت میٹیگیشن کہتے ہیں. مطلب نجی ٹیکنالوجی کی وجہ سے کیا ہے، جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس کی تحقیقی ٹیکنالوجی کی وجہ سے انسان کے پیدا کردہ آفات کا ہم کو کیا ہے
پیشگی منصوبہ بندی پیشگی ہوتی ہے اور اس کو ہم کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں، مطلب ہم کو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اس کو قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن قدرتی آفات جو آتے ہیں وہ آتے ہی ہیں، اس کو ہم کو روک نہیں سکتے، لیکن جو اس کے نقصانات ہونے والے ہیں بغیر جانے، اگر ہم کو پیشگی کی جائے تو اس کے ہم نقصانات پر ہم قابو پا سکتے ہیں۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ نئی تحقیقی ٹیکنالوجی کی بنا پر ہم اس کو کر سکتے ہیں کہ روک تھام ہم کر سکتے ہیں، مطلب زیادہ نقصان ہونے کے ہم کو اندیشہ کم ہوتا ہے، ہم بچاؤ کے لیے پہلے سے الرٹ رہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا ہے دیکھو منصوبہ بندی۔ اپنے اطراف میں وسیع پیمانے پر قدرتی اور انسان کے پیدا کردہ خطرات موجود ہے، ان خطرات سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ آفات پیدا نہ ہو اس لیے ان خطرات پر روک لگانے کی کوشش ضروری ہے۔ آفات کے وقت آفات زدہ لوگوں کی راحت پہنچانا آفات کے ذریعے، مطلب منصوبہ بندی ہم کو کیا کرنا ہے، اپنے اطراف کیا ہے بڑے پیمانے پر قدرتی اور انسان کے پیدا خطرات موجود ہے، ان خطرات کو سے بچنا کام ہمارا ضروری ہے۔ آفات کو پیدا نہ ہو یا خطرات نہ ہو، روک تھام کے لیے ہم کو کچھ نہ کچھ احتیاطی تدابیر یعنی اس کی روک تھام کے لیے ہم کو کچھ نہ کچھ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آفات کے حسن انتظام کا چکر دیکھو یہاں پر کیا ہے، فیز 1 فیز 2 فیز 3 دیا گیا ہے۔ دیکھو یہاں پر پری ڈیزاسٹر فیز یعنی آئیڈینٹیفائی ہیزارڈ اینڈ تھریٹ، ٹیک پریونٹیو اینڈ میٹیگیشن میجر، پریپیئر فار رسپونڈنگ، مطلب یہ فیز 1 میں ہے، مطلب پری ڈیزاسٹر یعنی تباہی مچنے سے پہلے ہم کو کیا کر سکتے ہیں، آئیڈینٹیفائی ہیزارڈ اینڈ تھریٹ یعنی وہ خطرے کو ہم کو بھاپنا ہوتا ہے، اس کے تعلق سے ہم کو کیا کرنا ہے، الرٹ رہنا ہوتا ہے۔ ٹیک پریونٹیو اینڈ میٹیگیشن میجر، ہم کو پریونٹ یعنی کہ اس کو روک تھام کے لیے اس کے بعد ہم کو کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ڈیورنگ ڈیزاسٹر فیز 2 میں کیا ہے، ڈیورنگ یعنی آفات کے دوران، آفات آنے کے پہلے، آفات کے دوران اور آفات کے بعد، اس کو 3 حصوں میں کیا ہے تقسیم کیا گیا، جیسا کہ یہاں پر دیکھو چکر دکھا ہے نا کیا۔ اب یہ تو آفت آنے سے پہلے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ نہ نقصان زیادہ نہ ہو، اس کے لیے لوگوں کے نا کیا اگر آتی ہے کچھ، اگر سپوز سمندر میں طوفان آنے والا تو ہم ساحلی علاقوں کیا کرتے ہیں، خالی کرتے ہیں تاکہ جانی مانی نقصان نہ ہو۔ پھر فیز 2 میں کیا ہے، آفت کے دوران ہم کو کیا کرنا ہے، امیجیٹلی ریسکیو اینڈ ریلیف، ہم کو تابڑتوڑ کیا کرنا ہے، لوگوں کو وہاں سے بچانا ہے، ریسکیو کرنا ہے ان کو اور ان کو راحت مہیا کرنا ہے۔ اس کے بعد فیز 3 دیکھو پوسٹ ڈیزاسٹر فیز یعنی امیجیٹلی ریکور ٹو سیمی نارملسی، ریہیبلیٹیشن آف لائف اینڈ ریسٹوریشن آف انفراسٹرکچر، مطلب جو تباہ برباد ہو گیا اس کو ہم تو کیا کرنا ہے تابڑتوڑ، اس کے ہم کو کیا کرنا ہے، لوگوں کو جیسا کہ لوگوں کو جانی مانی نقصان ہوتا ہے تو لوگوں کو تابڑتوڑ اس کو سہولیات دینا ہے، جو بیمار ہے جو انجرڈ ہے ان کو کیا کرنا ہے فرسٹ ایڈ دینا ہے، اور جو اسٹرکچر گر گیا ہے اس کو ہم کیا کرنا ہے دوبارہ کھڑا کرنا ہے، اس کو صاف صفائی کرنا ہوتا ہے۔ فردر ڈیولپمنٹ اینڈ ریلائنسز، اس کے بعد کیا کرنا ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہے اس کے بعد ہم کو کرنا ہوتا ہے۔ آفات کے انتظام کے عمل، اس میں کیا کیا عمل ہوتا ہے، مرحلہ 1 2 3 4 5 6 سے مرحلے ہیں۔ دیکھو اپنے اطراف و اکناف میں عدم تحفظ، خوف و ہراس پیدا کرنے والے ممکنہ خطرات کا تجربہ اور درجہ بندی کرنا، اسے خطرات کے تجزیہ کرنے اور والے مرحلہ کہتے ہیں، مطلب اس کے بعد میں جو خطرات پیدا ہوتے ہیں لوگوں کو اس کو کیا کرنا ہے درجہ، مطلب کس قسم کا درجہ ہے، پہلا درجہ، دوسرا یعنی کیا کم زیادہ یا بہت زیادہ، اس کو کیا کرنا ہے الگ الگ درجہ کر کے اس کو مرحلے میں کرنا ہے۔ پھر ممکنہ خطرات کو روکنے کے لیے عملی کوشش کرنا اور اسے عملی سدباب کا مرحلہ کہتے ہیں، مطلب جو خطرات ہوتے ہیں اس خطرات کو روک تھام کرنے کے لیے کیا عمل کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں عملی مرحلہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے، دیکھو جس وقت قدرتی مصیبت یا آفات پر قابو پانا اور روک لگانا ممکن نہ ہو تو اس وقت ان آفات سے ہونے والے نقصان کو کم کرنے کے لیے عمل کرنے اور حل تلاش کرنے کی
کی جانے والی کوشش مصیبت کی شدت کو کم کرنے والے مرحلہ کہلاتا ہے۔ مطلب تیسرا کیا ہے، ایک مصیبت یہ قدرتی جب مصیبت آتی ہے تو مصیبتوں کو ہم قابو پانا، اس کو روک تھام کرنا ناممکن ہے، لیکن ہم کم سے کم نقصان کس طرح کیا جاتا ہے اس کے مرحلے تلاش کرنا، اس کے حل تلاش کرنا کیا ہوتا ہے، یہ اس مرحلے میں آئیں گا۔ تیسرے مرحلے میں خطرات سے پیدا ہونے والے آفات کا مقابلہ کرنے کی منصوبہ بندی کرنا، تیاری کرنا، عملی اقتدام کرنا، فرد، خاندان، گاؤں، شہر، ریاست، ملک کی سطح پر مصیبت سے قابو انتظامات کا خاکہ تیار کرنا، اسے مصیبت کا مقابلہ کرنے کے لیے پیشگی تیاری کا مسئلہ کہتے ہیں۔ مطلب جب خطرہ پیدا ہوتا ہے، خطرہ پیدا ہونے کے بعد جو اس کی منصوبہ بندی کرنا ہوتا ہے، اس کی تیاری کرنا، عملی اقدامات کرنا، اس کے خاندان، گاؤں، شہر، ریاست، ملک سطح پر مصیبت کے انتظامات کا ایک خاکہ تیار کرنا ہے، مصیبت کے مقابلے کرنے کی پیشگی تیاری کرنا، یہ کیا کرتا ہے، اس مرحلے میں آئے گا۔ اب اس کے بعد ہے پانچواں مرحلہ، آفات وقوع پذیر ہونے پر متاثرہ علاقوں میں جانی مانی اور بنیادی سہولتیں باز آباد کاری کرنا، پیش کرنے والی مصیبتوں کا مقابلہ کرنا، مصیبتوں سے چھٹکارا دلانے کی کوشش کرنا، متاثرین کی مدد کرنا، آفات کے دور میں عملی اقدامات کا مرحلہ کہلاتا ہے۔ مطلب جب آفات آنے کے بعد کہاں پر کتنا جانی مانی نقصان، اس کا جانکاری کرنا، اور لوگوں کو جانی مانی نقصان کی وجہ سے نہیں، کہ جو نقصانوں کی اس سے ابھرنے کے لیے ان کی مدد کرنا، متاثرین کا اس کی مدد کرنا کیا ہے، اس مرحلے میں آئے گا۔ اور چھٹا مرحلہ ہے متاثرہ علاقوں میں استحکام پیدا کرنا، متاثرہ زندگی بحال کرنا، بنیادی سہولتیں، عوام میں رابطے کے وسائل، سڑکیں، ریل کے راستے وغیرہ سہولتیں اور نو تعمیر کرنا۔ اس آفت کے بعد آفت زدگان کی باز آبادی کا مسئلہ کہلاتا ہے۔ مطلب آفت کے بعد لوگوں میں نے کیا، اس سے ابھرنے کے لیے جو تدابیر ہے، جو طریقے استعمال ہوتے ہیں، وہ اس مرحلے میں آئیں گے۔ اس کے بعد یہ سرگرمیاں دیکھو، یہ 1 2 3 4 ہے، تم کو خود سے کرنا ہے۔ یہ قدرتی انسان کی پیدا کرتا ہے، انسانی غلطیوں یا غیر ذمہ دارانہ حرکت کی وجہ سے ہونے والے آفات کا جدول تیار کیجیے۔ یہاں پر جدول تیار کرنا ہے۔ اس کے بعد انٹرنیٹ کی مدد سے بھارت کے مائل زلزلے علاقوں کا نقشہ دکھائیے، بھارت کا سیاسی نقشہ لیجیے اور اس میں مائل زلزلے علاقے بنائیے، نیز واضح طور پر مختصر علاقوں کے نمایاں کیجیے۔ مطلب اس زلزلے کہاں پر ہوتے ہیں، اس کا سیاسی لینا نقشہ اس پر بتانا ہے۔ اپنے اطراف کو جائزہ لیجیے، اپنے گھروں کو بھی اس میں شامل کیجیے، جو عمارتیں تعمیر اعتبار سے کمزور ہے، پرانی ہے، غیر محفوظ ہیں، ان کی فہرست بنائیے، بہت زیادہ غیر محفوظ، کم غیر محفوظ اور محفوظ، اس طرح 3 فہرست بنائیں۔ مطلب یہ جو پہلا دوسرا کوشچن ہے، اس کو کیا کرنا ہے، ہم کو بھارت کا نقشہ لینا ہے۔ اوپر ہم نے ڈسکس کیا تھا نا کہ کون کون سی ریاستیں بھارت کی، جیسا کہ مدھیہ پردیش، مہاراشٹر، چھتیس گڑھ، اڑیسہ، یہ کیا ہے، یہاں پر زلزلے زیادہ آتے ہیں، اس کو نشاندہی کرنا ہے۔ تو اس کے بعد یہاں پر کیا کرنا ہے، اپنے گھر کے اطراف میں نہیں کیا جو جائزہ لینا ہے، اس کو 3 حصے کرنا ہے، یعنی زیادہ غیر محفوظ، کم غیر محفوظ اور محفوظ، یہ 3 حصے کرنا ہے ہم کو، سیف، ڈینجر، مور ڈینجرس، نہیں کیا 3 حصے کر کے اس کو ہم کو تیار کرنا ہے۔ ابتدائی طبی امداد کے لیے ضروری اشیاء کی فہرست، یعنی ابتدائی طبی یعنی کہ فرسٹ ایڈ جسے کہتے ہیں، یعنی کہ کچھ بھی انجری ہوتی ہے، حادثہ ہوتا ہے یا پھر کچھ بھی ہوتا ہے، تو پہلے ہم اس کو طبی کیا مدد کر سکتے ہیں، اس کی ہم کو فہرست بنانا ہے۔ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں کہ یہ لیسن آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہے۔ ڈیزائن اینڈ کنسیپٹ بائی عمران بنگلوری۔ فار مور ویڈیوز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اقرا اکیڈمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔